السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، سامعات اور ناظرات، حاضرین و حاضرات، حیدرآباد کی سرزمین پر تقریباً 1-2 ماہ سے نہیں تھا، حاضر ہو گیا ہوں آپ کی بزم خدمت میں، اور یہ وقت بعد مغرب جو درس جیلانی کا خاص کیا گیا ہے مسلسل 2-3 سال سے، انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں گے۔ درس جیلانی کے لیے بھی ابھی فی الوقت چند احباب اور مخلصین کی طرف سے میرا وہ مشہور منظوم عقیدہ اہل سنت، جو تقریباً ہر کتاب میں بھی ہے، میرے فیس بک پر بھی ہے، اور مستقلاً اس کو میں نے یہ الہی فیصلہ کا خوشنما ہے آئینہ عنوان دے کر کے آپ سب کے سامنے، نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ کچھ خاص مخلصین نے گزارش کی کہ آپ اپنی زبان سے فیس بک پر اس کو وائس کی شکل میں، یعنی آپ خود اپنے سے پڑھ دیں۔ بحر رمل کا مزاحف بحر ہے، میں علم العروض والقوافی کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن نہایت ہی ان تمام لوگوں سے ادب و احترام کے ساتھ علمی دنیا میں گزارش کروں گا کہ عقیدہ اہل سنت نہ یہ کہ صرف سنیوں کی فیکٹری سے نکلی ہوئی چیز ہے، بلکہ یہ توحید اور رسالت کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، میرے تقریباً 29 اشعار پر مشتمل، اب ظاہر ہے الہی فیصلے جب کہہ دیا میں نے کہ یہ الہی فیصلے کا خوشنما ہے آئینہ، تو آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اب قرآنی فیصلے پر اب کسی کا اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو حیدرآباد پہ آنے کے بعد پہلی بار، یہ 1-1.5 مہینے کے اندر پہلی بار لائیو ہو رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ پاک ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اور درس جیلانی انشاءاللہ مسلسل ہم پیر سے لے کے جمعرات تک جو کرتے آتے ہیں، آئے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حفاظت سے اور اپنی مدد کے سائے تلے رکھے، ہر طرح کی وبا و بلا سے محفوظ فرمائے۔ اہل سنت و جماعت پر وہابیہ کی طرف سے، غیر اہل سنت و جماعت کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ علم غیب نبی کو ہے یا نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں، حضور مختار کل ہیں یا نہیں، غیر اللہ کا ذبیحہ، ادب و احترام محبوبان الہ، مالک نفع و ضرر، یعنی نفع و نقصان کے مالک نبی ہیں یا نہیں، نبی کی بشریت کیسی ہے،
یہ سب مشہور عقیدے ہیں جو ہمیشہ یوٹیوب پر بھی کبھی بھی کوئی فون بھی کرتا تو یہی سب افسوس ہوتا ہے. میں نے اس کو منظوم 29 اشعار پر مشتمل یہ عنوان دے کر کہ یہ الہی فیصلے کا خوشنما ہے آئینہ. ارباب دانش ارباب علم و فن کے پاس یہ میرا ہوگا بھی، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے فیس بک پر بھی ڈالا تھا. میں اس کو اپنی زبان سے پڑھ دوں گا کیونکہ کلام میرا ہے، نظم میرا ہے، تو میں اپنی طرف سے پڑھ دوں گا تو انشاءاللہ پڑھنے میں آپ کو بھی آسانی ہوگی، اور پھر میں تھوڑی وضاحت بھی کر دوں گا. سب سے پہلی فصل کہیں آپ، علم غیب مصطفیٰ. دھیان دیجیے گا، قرآن کا فیصلہ ہے یہ. حدیث کو اب ریلیٹڈ آف قرآن کریں گے کیونکہ ادنا اعلیٰ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اعلیٰ کو ادنا سے ریلیٹ نہیں. قرآن سب سے اول اصول میں سب سے پہلی اصل ہے. اصول الشرع اربعۃ، مشہور اصول فقہ کا جملہ ہے. شریعت کے اصول 4 ہیں. قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس مجتہدین. اس کی بھی ترتیب اس طرح ہے کہ قرآن میں جب تک ملے تو حدیث میں رجوع نہیں کریں گے. قرآن میں نہ ہو سے مراد نہ ملے. قرآن میں تو ہے ہر چیز، تبیان لکل شیء. نہ ملے ہمیں تتبع اور تلاش کے بعد تو پھر رجوع کریں گے حدیث میں. اب یہی ایسا ہی مسئلہ کہ اگر حدیث میں بھی صراحتاً ہمیں نہ ملے تو پھر اجماع کی طرف رجوع کریں گے. اجماع بھی میں نہ ملے تو قیاس مجتہدین کی طرف رجوع کریں گے. یہ بات بیسکلی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ تھوڑی سی بھی شدھ بدھ رکھنے والے جو ہوں گے، اسی لیے گمراہیت ہوتی ہے کہ ترتیب اور اصول اور بیس اس کے بغیر بات کرتے ہیں وہابیات. خیر، قرآن کا عقیدہ دے رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت جو نبی کو علم غیب مانتے ہیں، نبی کے لیے علم غیب مانتے ہیں، یہ قرآن میں ہے. چنانچہ سنیں، ہے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا کہ خدا فاعلات 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 بحر رمل. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں کہ اشارہ کر دے رہا ہوں تاکہ علم العروض والقوافی بھی تھوڑا دھیان میں رہے. حدائق بخشش، سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت. ہے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا کہ خدا کر دیا فضل و کرم سے آپ کو بے شک عطا. اس لفظ پر غور کریں، کر دیا فضل و کرم سے آپ کو بے شک عطا. دلیل اے دیکھیے، 179 آیت سورہ نمبر 3 کی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. یعنی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 179 ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. میں آیت بھی پڑھ دے رہا ہوں، دیکھ لیں آپ جا کر کے، تھوڑی محنت کیجئے. 179 آیت سورہ نمبر 3 کی دے رہی ہے خود گواہی 113 نساء، سورہ نساء آیت نمبر 113. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. علمک ما لم تکن تعلم. ترجمہ آپ دیکھیں جا کر کے، آپ بھی تھوڑی محنت کیجیے. 2 آیت دلیل مل گئی، 179 سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں 113 ہے. اب آئیے تیسرا شعر، اور 27 جن، سورہ جن. 24 ہے تکویر میں، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، پارہ نمبر 30 میں. سورہ جن، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہاں پر تو وہی ہے جس پسندیدہ رسول کو اللہ پاک اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، سبحان اللہ. اور 24 میں جو سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں، وما هو علی الغیب بضنین. تو 4 دلیل ہو گئی علم غیب کی. ہر 2 آیت اس عقیدے کے لیے ہے رہنما. یعنی سورہ اور 27 جن، 24 ہے تکویر میں، یعنی سورہ جن کی آیت نمبر 27 اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 24. یہ 2 آیت اس عقیدے یعنی عقیدہ علم غیب کے لیے رہنما ہے. اب دیکھیے، جب اتنا 4 آیت دے دیا میں نے، اب ان سے سوال کیجیے. پھر بھی فتویٰ شرک کا افسوس ہے، تف ہے جناب. قرآن سے اللہ پاک اپنے کلام میں نبی کے علم غیب کا ذکر فرمائے، اب شرک کیسے ہوگا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ خود شرک کا درس دے رہا ہے، معاذ اللہ.
پھر بھی فتویٰ شرک کا افسوس ہے تف ہے جناب، سچ ہے توبہ کر لے اس سے مان لے بے چونچرا۔ کس سے توبہ کر لے؟ یہ فتویٰ لگانے سے توبہ کر لیں، کیونکہ قرآن میں ہے علم غیب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اب ایک سوال، وہ جو لاتے ہیں آیتیں کیا کہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، عالم الغیب فلا یظہر علی الغیب احدا، یہ سب اس طرح کی جو آیتیں لاتے ہیں، تو اس کی بھی ہم نے وضاحت، صرف نگیٹو یا پازیٹو نہیں، دونوں ہم نے رکھے۔ دیکھیے، جس بھی آیت میں نفی وارد ہے علم غیب کی، جس بھی آیت میں نفی وارد ہے علم غیب کی، بولنا ہوگا مراد اس سے ہے ذاتی برملا۔ پہلے مصرے میں کیا کہا تھا میں نے شعر میں؟ ہے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا کہ خدا کر دیا فضل و کرم سے آپ کو بے شک عطا۔ رب کا علم عطائی نہیں ہے۔ اب جہاں پر اللہ نے اپنے علم کو خاص رکھا ہے، اور جیسے حدیث میں بھی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 علوم جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ سب حدیث ہو یا قرآن کی آیتیں ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے کہا جس بھی آیت میں نفی وارد ہے علم غیب کی، بولنا ہوگا مراد اس سے ہے ذاتی برملا۔ یہ برملا اب اعلان کرنا ہوگا کہ اس سے مراد ذاتی ہے، اس سے مراد عطائی نہیں، اللہ پاک کو کسی نے عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک کا علم ذاتی ہے۔ ورنہ ایک سوال دیکھیے، پھر اس کو بھی شعر میں نے 5واں شعر نہیں 6واں شعر، ورنہ آیت کے تعارض کا کیا ہوگا جواب۔ آیت جو ٹکرا رہی ہے کہ اوپر میں 4 آیت میں نے پیش کیا کہ نبی کو ہے، اور پھر جو ہے پیچھے کہا جا رہا کہ نبی کو نہیں ہے، تو پھر آیت میں تعارض ہو گیا، تو کیا ہوگا جواب؟ چھوڑ دے ضد ورنہ تیرا ہی بہت ہوگا برا۔ تعارض ہوگا اگر آپ نے نہیں مانا نبی کا علم غیب۔ معلوم ہوگا کہ کچھ آیتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ضد چھوڑ دیجئے، علم غیب مصطفیٰ عطائی مانیے، اور جہاں کہیں بھی نفی وارد ہے اس سے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر کسی کو بھی علم نہیں ہے غیب کا، ذاتی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ایک آیت دیکھیے گا، کفر ہے انکار علم غیب محبوب خدا۔ اب تو بڑی اہم بات کہہ دیا میں نے، کفر ہے انکار علم غیب محبوب خدا۔ سورہ توبہ 66 دے رہی ہے یہ صدا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تحقیق کہ تم علم غیب مصطفیٰ کا مذاق اڑا کر کافر ہو چکے ہو بعد اس کے کہ تم پہلے مومن تھے، یعنی مذاق سے پہلے مومن تھے، مذاق کر دیا تم نے نبی کے علم غیب پر، علم غیب کا مذاق اڑایا تم نے، تو علم غیب کا مذاق اڑانے کی بنیاد پر اللہ پاک کفر کا فتویٰ دے رہا، قد کفرتم۔ کفر ہے انکار علم غیب محبوب خدا، سورہ توبہ 66 دے رہی ہے یہ صدا۔ یہ تو علم غیب کا کانسیپٹ تھا۔ اب حاضر و ناظر کا عقیدہ کہ حاضر ہیں جرجیس وغیرہ، یہ سب اس قسم کی حرکتیں کرنے والے، جرجیس ہے، معراج ربانی ہے، ایڈوکیٹ فیض سید ہے، یہ سب جو ہے کوئی مطالعہ ان کا نہیں ہے، نگیٹو بات صرف مطالعہ کرتے ہیں، اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی طرح یہ لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے آپ کو، ہم کو، سب کو۔ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے، کیا کانسیپٹ ہے؟ تو آپ ذرا سنیں۔ حاضر و ناظر کا پیچیدہ عقیدہ کیوں کیا جبکہ قرآن مبین میں ہے یہ واضح مسئلہ؟ اب دلیل دیکھ، سورہ النساء 41 اور الفتح 8، النساء وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور سورہ فتح میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، 2 آیت۔ اور 105 اور 96 توبہ میں جا، اور 105 اور 96 توبہ میں جا، سورہ توبہ میں 105 اور 96 2 آیت ہے، آیت نمبر 96، آیت نمبر 105، دیکھیں جا کے۔ تیسری دلیل سورہ النحل میں آیت 89 اور سنو، سورہ النحل پارہ نمبر 14، سورہ احزاب 45 میں بھی 45 بھی دیکھو ذرا، سورہ احزاب 45 بھی دیکھو ذرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ یہ حاضر و ناظر کا۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں گواہ، گواہ کا مطلب وٹنس، کون وٹنس؟
آپ بتائیے میرے خلاف اگر آپ کو یا میرے موافق آپ کو اگر مطلب یہ کہ پیش کیا جائے تو آپ کو مطلب معلوم ہونا نا، اور معلوم ہونے کے لیے حضور ضروری ہے. کیا یہ موبائل کا سسٹم تھا کہ بتا دیا گیا؟ وہ علم یقینی نہیں ہوگا، علم ظنی ہوگا، گمان کا علم ہوگا. تو شاہد کے لیے حاضر لازم ہے اور حاضر کے لیے ناظر لازم ہے. حاضر و ناظر شاہد کا لازمہ ہے. خیر، اب ایک مختار کل کا عقیدہ کہ حضور کو اختیار ہے نہیں، معاذ اللہ ان لوگوں نے جو مجبور کا عقیدہ دیا. اہل سنت و جماعت کا ہم عقیدہ پیش کر رہے ہیں قرآنی. خالق کل نے بنایا آپ کو مختار کل، خالق کل نے بنایا آپ کو مختار کل. سبحان اللہ. سورہ توبہ 59 اور 74 آیت نے کہا، سورہ توبہ 59 اور 74 نے کہا. دو آیت دے دی. سورہ احزاب 36 میں بھی ہے اس کی دلیل، سورہ احزاب 36 میں بھی ہے اس کی دلیل، اور سورہ حشر آیت 7 بھی ہے حق نما، اور سورہ حشر آیت 7 بھی ہے حق نما. ایک لائن سے آپ دیکھیے گا جا کر کے. الحمدللہ یہ ہوا مختار کل کا عقیدہ. اب یہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ جو کہتے ہیں، غیر اللہ کا 11ویں ہے 12ویں ہے، یہ سب جو بکرے وغیرہ جو ذبح کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑا واویلا مچاتے ہیں. تو اب ذرا سنیں ایگزیکٹ اور دیکھیں جا کر کے قرآن کی ریل میں جو تفسیر کی کتاب ہے. آپ کا سینس جو ہے آج کا ہے، بزرگوں نے جو اسلاف نے، آپ تفسیر جلالین وغیرہ دیکھیں جا کر کے اور دیگر تفاسیر دیکھیں جا کر کے، تو جس آیت کو وہ پیش کرتے اس آیت کا مقصد، معال، مرجع، پس منظر، پیش منظر جو ہے وہ بالکل غلط پیش کرتے ہیں وہ لوگ. صحیح کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس قسم کی جو آیتیں ہیں. کیا ہے اس کا مقصد؟ کیا ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا جو نام لے، ذبح اصل لفظ ہے، ذبح بھی بولتے ہیں بہت سارے علاقوں میں اور ذبح بھی بولتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، تو آپ اپنا سدھار لیں. ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا جو نام لے، ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا جو نام لے، پھر ذبیحہ وہ حرام ہوگا، ہے یہ حکم خدا. اگر ذبح کرتے وقت کوئی کہے بسم الغوث العظم، میں ایک دم کلیئر کہہ رہا ہوں، بلکہ بسم محمد، اگر ذبح کرتے وقت بسم محمد بھی کہے تو وہ ذبیحہ سے حلال نہیں ہوگا. بسم اللہ اللہ اکبر، جانور پر اللہ کا نام لیا جائے گا وقت ذبح. ذبح سے پہلے جس کا بھی نام لیا جائے کوئی حرج نہیں. یہ میری بیٹی کا ولیمہ کا بکرا ہے، یہ میرے بیٹے کا ولیمہ کا بکرا ہے، یہ شادی کا بکرا ہے، یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ خواجہ کا بکرا ہے. تو یہ سب نام لینے سے کوئی بکرا یا جانور جو ہے حرام نہیں ہوتا ہے. ہاں اس جانور پر اگر اللہ کے علاوہ، غیر اللہ اللہ کے علاوہ نام لیا جائے وقت ذبح، تب جا کر کے وہ حرام ہوگا. آیت دیکھیں، دلیل دیکھ لو 173 آیت بقرہ میں اور النساء میں 119. اے عبد خدا، سبحان اللہ. مائدہ میں نمبر آیت 3 ہے، انعام میں 145 اور النحل میں 115. شیر دیکھیں، 115 یعنی 115، 115. یہ ہوا ذبیحہ کا. اب جو یہ تعظیم اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں، شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں، شرک ہے. بے وقوف مطلب یہ کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیتے ہیں معاذ اللہ. اب سنیے ریئل میں ہے عبادت صرف رب کے واسطے، تاہم سنو، عبادت اللہ کے واسطے ہے، صرف عبادت صرف اللہ کے واسطے. یہ ہم بالکل کہہ رہے ہیں، ہے عبادت صرف رب کے واسطے، تاہم سنو ہے نہیں تعظیم محبوبان رب شرک و ریا. یعنی اللہ کے محبوب بندوں کی تعظیم شرک نہیں ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے. تعظیم اللہ کے محبوب کی بھی ہو سکتی، وہ تعظیم ہی ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 24 میں کہ اے لوگو، اے بیٹو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، مطلب اس کی تعظیم کرو. صاحبہما فی الدنیا معروفہ، تعظیم کرو. تو تعظیم اللہ کے علاوہ کی جب عام ماں باپ کے لیے اولاد کو یہ حکم ہے تو امتی کو نبی کے لیے کیسا حکم ہوگا؟ اور پھر اللہ کے محبوب بندے جو بھی ریسپیکٹڈ ہیں ان کی تعظیم کیسے شرک ہو سکتی؟ معاذ اللہ. یہ مطلب جن کا سینہ جو ہے محبت سے خالی ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں یا وہ ایسے جملے بولتے ہیں. اللہ آپ کو ہم سب کو بزرگوں کی تعظیم کرنے والا مطلب بندہ بنائے، انسان بنائے.
تو ہے نہیں تعظیم محبوبان رب شرک و ریا۔ دلیل سورہ حجرات دیکھو ابتدا سے 5 تک، سورہ حجرات پارہ نمبر 27 میں، سورہ 26 میں، سورہ حجرات دیکھو ابتدا سے 5 تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہ سب دیکھیے اب تعظیم کے باب میں۔ نور 63، فتح 9، سورہ الفتح انا فتحنا لک، اعراف 157 میں بھی تذکرہ، دیکھیں آپ نور 63، فتح 9، اعراف میں بھی تذکرہ، اور سورہ اعراف میں 157، اب دیکھیں اس کا تذکرہ جا۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ، عزروہ تعظیم سے بھی اعلیٰ پہلو ہے تعزیر۔ خیر، اور ایک اور سوال کرتے ہیں لوگ کہ رشد و ہدایت اور حضرت مطلب جناب ابو طالب اور جناب مطلب سگے چچا وغیرہ کے حوالے سے جملہ بہت بولتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کو ہدایت کی۔ تو آپ سنیں کہ ہدایت کرنا نبی کی ذمہ داری ہے، اور ہدایت پر رکھنا یہ خدا کا کام ہے، خدا کا کام۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے کہ وہ تمہیں نبی کے صدقے میں ہدایت بخشی ہے۔ اسی لیے تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، دکھا نہیں، دکھائے تو انبیاء کرام، دکھائے تو اللہ کے محبوبان، لیکن دیکھنے کے بعد چلنا ہے تو چلنے کے لیے اللہ کا کرم ہو، اللہ کا سایہ ہو، ورنہ اللہ کے کرم کا سایہ ہو، فضل کا سایہ ہو۔ تو نبی کی ذمہ داری ہے رشد و ہدایت کرنا، امتی کی ذمہ داری ہے ماننا، منوانا یہ نبی کی ذمہ داری، لست علیہم بمسیطر، نبی کی ذمہ داری منوانا نہیں ہے، زور زبردستی نہیں۔ تو انبیاء رشد و ہدایت کے بھی ہیں مختار، سن، رشد و ہدایت آپ کے ذمہ ہے، نبیوں کے ذمہ ہے۔ سورہ الحشر 7 اور صاد، سورہ صاد 22 ہے، پڑھا وَاہْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاط۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے، وَاہْدِنَا، سورہ صاد کی آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں تو ہدایت کی نسبت، ہماری ہدایت کرو تو ہدایت کی نسبت یہاں پر نبی کی طرف کی گئی ہے۔ اسی طرح الحشر 7، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دیں وہ لو، جو رسول تمہیں دیں وہ لو۔ قرآن پاک میں مطلب سارے حلال و حرام کے جو پہلو ہیں تفصیل سے ذکر نہیں ہے، نبی نے بتایا ہے۔ تو اگر رشد و ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں تو نبی بتاتے کیسے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ قرآن نے تو حلال و حرام کا کانسیپٹ کہا، اللہ حرام چیز کو حرام کہتا ہے اور حلال چیز کو حرام، ما حل اللہ ورسولہ حرم اللہ ورسولہ، تو حلال و حرام کا معیار یہ تو کہا، لیکن ڈیٹیل آف حلال، ڈیٹیل آف حرام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو رشد و ہدایت جو حلت، حرمت یا دیگر تمام چیزوں کی جو رشد و ہدایت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ انبیاء کرام بھی اس کے مختار ہیں۔ اسی طرح نفع و نقصان کے مالک، نفع و نقصان کے مالک صرف اللہ تبارک تعالیٰ مانتے ہیں۔ وہابیہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، عقیدہ بتا رہا ہوں، از عطائے رب، نبی ہیں مالک نفع و ضرر، ضرر مانے تکلیف، از عطائے رب، نبی ہیں مالک نفع و ضرر، 188 الاعراف نے بتلا دیا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، حبیب مکرم آپ کہیے میں اپنی جان کا نفع و نقصان کے اعتبار سے مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ اب بتائیے اللہ جتنا چاہے، اب کس کو معلوم ہے کہ اللہ کتنا چاہے؟ مطلب اللہ چاہے تو نفع و نقصان کا مالک نبی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک آیت سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اب آگے دوسری آیت سورہ توبہ میں 59 اور 74 دیکھ لو، دو آیت ہے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ میں 59 اور 74 دیکھ لو، ہے صدا ان آیتوں کی کہ نبی حاجت روا، سبحان اللہ، تو نبی حاجت روا ہیں۔ ہے سنو سورہ نساء 64 میں بھی، 65 میں بھی، 64 65 ہے سنو سورہ نساء 64 میں بھی، 65 میں بھی اس عقیدے کی وضاحت کہ نبی مشکل کشا، سبحان اللہ، کہ نبی مشکل کشا، کیا کہنا ہے۔ خیر، قرآن کا عقیدہ دے رہا ہوں میں، دھیان دیجیے گا آپ، قرآن کے مقابلے میں آپ جائیں گے توصیف الشیطان کے پاس، معاذ اللہ، بے وقوف سعودی عرب کی تعریف کرنے والا، آج جو سعودی عرب میں کئی مقامات پر سنیما گھر کھل رہے ہیں، اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ بس اہل سنت و جماعت اگر ادب و احترام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بشرائط شریعت اگر درگاہوں پر، خانقاہوں پر، بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں تو یہ فتوے لگاتے ہیں شرک کے، معاذ اللہ رب العالمین۔ خیر، آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے بھی، تھیوری بھی آپ کے پاس، پریکٹیکل بھی تو آپ کو دے رہا ہوں میں کہ
نفع و ضرر کے مالک ہیں، نبی نفع و نقصان کے مالک ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ سورہ نساء 64 میں بھی 65 میں بھی دیکھیں آپ جا کے، یہ ہوگا ادب و احترام۔ پھر ایک آیت سنیے، ایک شعر سنیے، مصطفیٰ کا ہے ادب بخشش کا ضامن ہے خبر، نبی کی بے ادبی جہنم میں لے جائے گی اور نبی کا ادب جنت میں لے جائے گا، اور جو ادب کرے گا یقیناً وہ متقی پرہیزگار ہی ہوگا۔ چنانچہ قرآن سنیں، مصطفیٰ کا ہے ادب بخشش کا ضامن ہے خبر، سورہ حجرات آیت 3 میں ہے واقعہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت میں پست کیے رہتے ہیں۔ یہ آوازوں کو پست کرنا، یہ مطلب یہ کہ بتانا مقصود ہے کہ ادب و احترام کرتے ہیں۔ آواز کو پست کرنا بولتے ہیں، آواز کتا چلاتا ہے، چلانا آواز کرنا یہ بے ادبی کی علامت ہے، اور پست کرنا کسی کی بارگاہ میں خاموش رہنا یہ ادب کی علامت ہے۔ قرآن کہتا آگے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ادب و احترام کریں گے رسول پاک کی بارگاہ کا، ان کے لیے ان کو اللہ نے تقوی کے لیے سلیکٹ فرما لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں کہ ادب و احترام بخشش کی ضمانت دیتا ہے۔ اب بشر کی جو بات کہتے ہیں ہماری طرح بشر معاذ اللہ، میں اس لفظ کی بڑی وضاحت ہمیشہ کر چکا بھی ہوں، آج بھی کر، تو ہماری طرح ہے، تم تو نہیں ہونا ہے، نبی نبی ہے، تم ہو۔ جیسے اگر کوئی کہ یہ ناک میری طرح ہے تو کیا وہ ناک الگ ہے، یہ ناک الگ، اس میں بھی تو علیحدگی ہے۔ میں اس میں التزام و لزوم میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء بے شک بشر ہیں، ہاں مگر ہیں بے مثال، یعنی نبی بشر ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ یہی تو عظمت کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے کہ مخلوق ہو کر ایسے عظیم منصب پر فائز، یہی تو ہے، اسی لیے تو ہم اٹریکٹ ہیں، اسی لیے تو ہم جھکے ہوئے ہیں۔ انبیاء بے شک بشر ہیں، ہاں مگر ہیں بے مثال۔ کہف 110 اور حامیم سجدہ 6 سنا، سورہ کہف کے لاسٹ آیت کریمہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے حبیب مکرم آپ کہیے کہ میں ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر وحی آتی ہے اس بات کی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سوچیں، نبی بشر ہیں، جبکہ وحی کا تعلق نبی سے ہوا کرتا ہے، لیکن میں بشر ہوں۔ سوچو جب میری بشریت پر یہ آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی توحید بشریت پر، الوہیت کا اعلان بشریت سے جب ہے تو نبوت اور رسالت حضور کی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیونکہ بشریت تو کامن ہے، دھیان دیجیے گا، بشریت میں جو اعلیٰ ولایت ہے، پھر شہادت ہے، پھر صدیقیت، پھر نبوت ہے، پھر رسالت ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بشر مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ توحید کی دلیل ہے کہ میں ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، بشریت پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ہے۔ یہ الوہیت کی دلیل حضور کی بشریت ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت کا مقام کیا ہوگا؟ اپنی طرح کہتے ہو آپ؟ نہیں نہیں نہیں، انبیاء بے شک بشر ہیں، ہاں مگر ہیں بے مثال۔ کہف 110 حامیم سجدہ 6 سنا۔ چاہیے تجھ کو وضاحت تو کہوں آؤ ادھر، 7، 8 اور 9 دیکھو سورہ الانبیاء، سورہ انبیاء میں 7، 8، 9 دیکھو آپ جا کے۔ لیکن سنو، جو بکتے ہیں نا بشر بشر بشر، وہ سنو، ہے بشر کہنا نبی کو شیوہ کفار دیکھ، ہے بشر کہنا، یعنی بشر ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ یہ سب جو جرجیس ہے، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں بہت زیادہ کہتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے تمام بچوں کو اور بزرگوں کو جو افیکٹڈ ہیں، متاثر ہو گئے تھے، آج میں کلیئر کہنا چاہ رہا ہوں کہ بشر نبی کو کبھی نہیں کہنا، کیونکہ بشر بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ بشر کہنا نبی کو شیوہ کفار دیکھ، ہود 27، یاسین 15، 3 الانبیاء، سورہ ہود میں 27، سورہ یاسین میں 15، سورہ الانبیاء میں 3۔ یہ 3 جگہ میں آپ دیکھیں جا کر کے کفار جو ہے نبیوں کو، اپنے نبیوں کو بشر کہہ کے، ما نراک الا بشرا مثلنا ان انتم الا بشر مثلکم مثلنا، اس طرح کی، ما انتم الا بشر مثلنا، اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ خیر، یہ اب آپ دیکھیں
تو آپ دیکھ لیے کہ بشر آج کے بعد سے اگر کبھی کہے بھی ہوں گے کہ ہماری طرح ہیں، معاذ اللہ کسی کے بہکاوے بھاگ گئے ہوں گے، تو توبہ کر لیں، اور حضور ہماری طرح بے مثال ہے نبی، ہم باپ کی طرح نہیں ہو سکتے، باپ دادا کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کا مقام اعلیٰ ہے، تو ہم کہاں چلے امتی اور نبی، کوئی کمپیئر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کمپریزن کی بات ہی نہیں ہے۔ خیر، اب ایک اور عقیدہ ہوتا، کئی کو جاتے درگاہ، وہ سنتے ہیں کیا؟ تو سنیے، یہ عقیدہ ہے غلط کہ مردے سنتے ہیں نہیں، یہ عقیدہ ہے غلط کہ مردے سنتے ہیں نہیں، ہمارا عقیدہ ہی یہ نہیں ہے، کیونکہ رب ان کو سناتا، دیکھ فاطر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں دیکھیے کہ ان اللہ یسمع من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سناتا ہے۔ ما انت انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا، جو ایمان والے ہیں ان کو آپ سنائیں گے، مردوں کو نہیں سنائیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں کہ ان اللہ یسمع ما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سناتا ہے، مطلب یہ کہ سماع سننے کو کہتا ہے، اور اسماع سنانا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے سنتے ہیں، یہ صرف ہماری طرف سے جو بولی گئی ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ ان کے کان میں یہ سماعت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یعنی اللہ سناتا ہے کہ ان کی سنو، سبحان اللہ، یہ عقیدہ۔ نہیں سنتے ہیں، جن کی نہیں سنتے نہیں سنے، ہماری سنتے ہیں الحمدللہ۔ خیر، اب دیکھیے النساء 175 مائدہ 15 کو دیکھ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے یہ جو کہتے ہیں حضور نور ہے بشر ہے، حضور نور ہے بشر ہے، دیکھیے ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں میں، بشر کا جو کمپریزن ہوگا یہ ملک سے ہوگا، اور نور کا جو کمپریزن ہوگا یہ ظلمت سے ہوگا۔ روشنی جیسے کہ ابھی اگر لائٹ ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روشنی ہے، لائٹ چلی گئی تو مطلب تاریکی ہو جائے گی نا۔ تو تقابل، مقابلہ، تباین جو ضد ہوا کرتی ہیں، جیسے میں مرد ہوں تو ہمارے مقابلے میں عورت بولی جائے گی، دھیان دیجیے گا۔ تو ایسے ہی نور کے مقابلے میں ظلمت، بشر کے مقابلے میں ملک یعنی فرشتے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں بشر ہیں نور نہیں، تو کتنی بڑی جہالت ہے ان کی کہ بشر نہیں تو بشر نہیں ہے تو اس کا مطلب ملک ہیں، یہ ماننا ہوگا ان کو، کیونکہ بشر کی ضد جو ہے ملک ہے یعنی فرشتے، اور نور کی ضد جو ہے ظلمت ہے۔ جیسے ہی اگر یہ مانیں گے کہ نور نہیں تو اس کا مطلب نبی تاریکی ہے، معاذ اللہ، اور نبی کو اگر مطلب بشر نہیں مانیں گے تو پھر ملک ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر کہتے ہیں کہ بشر ہی ہیں صرف معاذ اللہ، اور وہ بھی کامن کہیں، تو یہ تو ابھی پیچھے میں نے بتا دیا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نور و بشر کا جھگڑا یہ جہالت سے بھرا ہوا جھگڑا ہے کہ اہل علم جو ہے اس کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں نے ابھی کہا کہ نور اور بشر نہیں بلکہ نور و ظلمت کا معاملہ لاؤ اور بشر و ملک کا معاملہ لاؤ، آپ بھی سترک ہو جائیے۔ کبھی بھی آپ کے سامنے نور و بشر کی بات کہے تو کہنا پہلے آپ کو ٹاپک ہی نہیں معلوم، کہیے ان کو کہ نور کا مقابل جو ہے ظلمت ہے اور بشر کا مقابل ملک ہے۔ اگر نبی کو آپ نور نہیں مانتے ہیں تو بشر نہیں ہے اس کی ضد، بلکہ نور کی ضد ظلمت ہے، تو ظلمت مانیے، ظلمت کا مطلب تاریکی، معاذ اللہ نبی تاریکی ہیں، تو پھر قرآن کس نے دیا آپ کو؟ اندھیرے سے قرآن ملا ہے آپ کو؟ رحمان کس نے دیا؟ نبی ہی جب تاریکی میں ہوں گے تو قرآن کیسے ملا آپ کو؟ حدیث کیسے ملی آپ کو کہ اہل حدیث کہلائے؟ تو نبی نور ہیں، اس لیے کہ نبی کا مطلب نبی جب تشریف لائے تو آپ کو نور ایمان ملا، نور قرآن ملا، نور حدیث ملی، جتنے بھی انوار ہیں یہ سب ملے آپ کو۔ قرآن پاک کی آیت سے بولتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، یہ صفت ہے نا اللہ کی، اور اگر اللہ کی صفت میں نبی کو مطلب شریک کا پہلو اگر آپ کو نظر آ رہا تو پھر اللہ تو رحیم بھی ہے نا۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں تو عزیز رؤوف رحیم تین اوصاف اللہ کے رسول کا بیان کیے جا رہے ہیں, اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں, جبکہ عزیز ذو انتقام اللہ ہے, رؤوف بالعباد اللہ ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ ہے. یہ سب اللہ کے اوصاف ہیں. تو آپ کو صرف نور ہی وصف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں شرک ہو رہا. یہاں پر بھی آپ شرک کہیے کہ رحیم ماننا بھی شرک ہے معاذ اللہ, عزیز ماننا بھی شرک ہے معاذ اللہ, رؤوف ماننا بھی شرک ہے معاذ اللہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے آپ دیکھیں النساء 175 مائدہ 15 کو دیکھ, نور اور برہان رب نے مصطفیٰ کو ہے کہا. قد جاءکم من اللہ نور یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15, سورہ نساء کی آیت نمبر 175, وقد جاءکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان, اور سورہ مائدہ آیت نمبر 15 قد جاءکم من اللہ نور. خیر, اب آپ ایک اور بات, ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں, ہم اللہ توحید, اللہ الوہیت, بس میں اللہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے یہ شعر. مصطفیٰ کو چھوڑ کر توحید کا دعویٰ غلط, یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں میں, مصطفیٰ کو چھوڑ کر توحید کا دعویٰ غلط. آل عمران 31 اور اخلاص 80. آل عمران 31 آل عمران 31 اور اخلاص 80 نساء. شعر دیکھیں, مصرع دیکھیں. آل عمران 31 سورہ آل عمران آیت نمبر 31, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو, دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے ہم پیار کرتے ہیں, تو اتباع رسالت دکھاؤ. یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے پیار کرے گا. تو اللہ کی محبت موقوف ہے اتباع رسالت پر. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے. تو اب توحید کا دعویٰ نبی کو چھوڑ کر کیسے کر سکتا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم صرف پیار کرتے ہیں, نبی سے نہیں. تو یہ عیسیٰ ہے, سورہ آل عمران. اسی طرح سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے نہیں. اے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. هو اللہ احد نہیں سورہ اخلاص میں, آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. آپ کہیے, قل پہلے ہے. تو اس لفظ قل پر آپ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی توحید کہاں کا سلامت رہے گی. اسی طرح 80 نساء جو ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 80, اس کو بھی آپ دیکھ لیں جا کر کے کہ اللہ سبحانہ بالکل توحید, خالص توحید, جس کو اللہ الوہیت رب بس, نبی کو ریجیکٹ کرنے والا جو نظریہ ہے, یہ بالکل غلط ہے. آخری شعر اہل سنت کی طرف سے کہہ دیا نیر نے صاف, اہل سنت کی طرف سے کہہ دیا نیر نے صاف, یہ الہی فیصلے کا خوش نما ہے آئینہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے پڑھ کے بھی آج سنا دیا. اب اگر کوئی کسی مصرے یا شعر میں مطلب موزونیت نظر نہیں آ رہی ہوگی پڑھنے اڑھنے میں, کیونکہ زیر زبر, تتابع اضافات, مزاحفت, یہ ساری چیزیں. اب میرا کلام تھا تو صاحب البیت ادرا معافی ہے, شعر والا زیادہ جانتا ہے کہ شعر میں کیا ہے, موزونیت کہاں کیسے ہے. میں نے پڑھ کے بتا دیا آپ کو الحمدللہ. اس کو سیو کر کے آپ رکھیے, پھر فیس بک پر بھی ہے اور ڈاؤن لوڈ کر کے بھی رکھیے آپ الحمدللہ. یہ بہت کام آئے گا. ہمیشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی دیکھیے تو نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی اختیار نہیں ہے, نبی یہ نہیں ہے, نبی وہ نہیں, یعنی نگیٹیوٹی جو پیش کرنے والی جماعت ہے, اس سے آپ بچ جائیں گے. اور ایک بات آخری میں کہہ دوں کہ آپ جب قرآن سے دلیل دے دیں تو آپ ان کو کہیے کہ اب آپ جا کر کے تلاشو, اور ہمیں اوتھنٹک بات جب ہم نے پیش کیا تو اوتھنٹک چاہیے. آپ قرآن کی تفسیر یا سن القرآن سے کریں گے تو نہیں ہوگا, اوتھنٹک چاہیے. ہاں, قرآن پاک میں صراحتاً یہ عقیدہ ہے, تو عقیدہ اہل سنت, عقائد اہل سنت بلکہ کہیے عقائد اہل سنت کا مجموعہ منظوم شکل میں آپ کی بزم خدمت میں حاضر تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم قبول فرمائے اپنے فضل سے, اور ہم سب کو عقائد اہل سنت پر گامزن رکھے, برقرار رکھے, بدعقیدگی سے ہر طرح سے محفوظ اور مامون فرمائے. خصوصاً ابھی کی خاص طور سے جو ایک وائرس کی شکل میں خارجیت اور رافضیت و ناصبیت سے محفوظ فرمائے. اس بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین و جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما.